القول البدی میں بڑی پیاری حکایت لکھی ہے۔ حضرت ابو مظفر محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سمرقند کے تھے۔ کہتے ہیں میں ایک روز سفر پر جا رہا تھا، اتفاق ایسا ہے میں راستہ بھول گیا۔ اچانک مجھے ایک بزرگ نظر آئے، مجھے گمان ہوا کہ یہ اللہ کے نبی خضر علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا میرے پیچھے پیچھے چلو، میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ تھے۔ میں نے پہلے ان سے نام پوچھا کہ حضور آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے مجھے اپنا نام خضر بتایا۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ چلنے والے بزرگ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی الیاس علیہ السلام ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو، آپ نے تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوگا۔ حضور یہ تو ارشاد فرمائیں آپ نے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو تو آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں آپ سے وہ بات آگے روایت کروں۔ تو ارشاد فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے سنا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل منافقت سے پاک ہوگا، اس کا دل منافقت سے اسی طرح پاک کیا جائے گا جس طرح پانی سے کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے۔ نیز فرمایا جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ ہو دیاں ضرباں لائی جا جے میں مندا یار منائی جا، تینوں اکو کام دی گل دساں سوہنے تے درود پہنچائی جا۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مبارکباد کے حقدار ہمارے صاحب خانہ شاہد بھائی، جن کا مکان ابھی زیر تعمیر ہے، مکمل نہیں ہوا، گھر میں شفٹ نہیں ہوئے گھر والے بچے، لیکن گھر میں آنے سے پہلے، گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے سرکار کا میلاد پڑھ رہے ہیں، حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک اور روایت کے مطابق حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی آتا ہے، آپ فرماتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے، جس گھر میں سارا سال اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج یہاں میلاد ہو رہا ہے، چند ماہ بعد گھر والے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، جب گھر کا کام مکمل ہوگا سارا سال اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی برکتیں لینے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں آنے والوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ میں کتنے برس گزارے؟ 53 سال۔ کتنے سال؟ 53 سال۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم 40 سال اعلان نبوت سے پہلے حضور نے گزارے، اور اعلان نبوت کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال مکۃ المکرمہ میں گزارے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کافروں نے ستایا، اور یاد رکھیے گا اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافر صادق اور امین کہتے تھے۔ یہ تو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور یاد رکھیے گا بعض لوگ کہتے ہیں یہاں یہ غلط فہمی دور کرتے جائیں، کہتے ہیں کہ 40 سال میں نبوت ملی، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، یہ روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، یعنی ان کی تخلیق کا ابھی وقت چل رہا ہے، ان کی تخلیق ہو رہی ہے، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ روایت بھی ہم نے بارہا سنی، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا، پوچھا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایک اندازہ ہے چوتھے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا تھا، میں نے 70,000 سال بعد چمکتا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا تھا۔ یہ روایت بھی ہم نے سنی۔ پیارے آقا نے فرمایا اے جبرائیل، اے روح القدس، وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی تھا۔
یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی طرف حضور نے ہجرت فرمائی۔ غار ثور میں کچھ وقت گزارا، کچھ دن گزارے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو رستے میں ایک خاتون تھی ام معبد نامی، اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا گزر اوقات اس انداز سے تھا، گھر میں چند بکریاں تھیں جن کا دودھ وغیرہ پی لیتے تھے، اور ان کا کام یہ تھا، کاروبار یہ تھا، ان کے گھر کے قریب سے جب قافلے گزرتے یہاں پڑاؤ ڈالتے، یہ اپنے پاس جو چیز ہوتی قافلے والوں کو بیچ دیتے تھے، اور قافلے والوں سے کچھ خرید لیتے تھے۔ دیگر قافلے والے گزرتے تھے، قافلے وہاں سے گزرتے تھے، ان کے ساتھ یہ لین دین کر کے اپنا معاملات چلا لیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے گزرے۔ قربان جاؤں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ان کے خیموں پر، ان کے گھر پر پڑی۔ فرمایا ابو بکر صدیق ان گھر والوں سے پوچھو آج کوئی چیز ہے ان کے پاس کھانے کے لیے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری طرح کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں۔ ہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم وصال کے روزے رکھنا شروع کیے، روزے پر روزہ، روزے پر روزہ، روزے پر روزہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع میں، حضور کی اتباع میں انہوں نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، دن و رات گزرتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کھانا پینا چھوڑا۔ ایک انسان ہے، آخر کتنا وقت گزرے گا؟ چند دن گزرے، ضعف کمزوری بڑھی، نماز کی حالت میں چند صحابہ بے ہوش ہو گئے، گر گئے ضعف کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فراغت کے بعد پوچھا خیر تو ہے، یہ کیفیت کیسی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، ہم نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا تھا آپ کی اتباع میں۔ اور میرے آقا نے فرمایا ایکم مثلی، ارے تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ اور حضور کا کھانا پینا یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، تاکہ میں کھاؤں تو میری امت کے لیے تعلیم بن جائے، ان کے لیے میری سنت بن جائے۔ یہ ہمارے لیے حضور ہماری سکھانے کے لیے کھاتے پیتے تھے، ورنہ جس طرح ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے میرا رب میرا کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اور فرمایا اے میرے صحابہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ تو ہم میں سے کوئی بھی حضور کی مثل نہیں، بلکہ دیگر نبی بھی حضور کی مثل نہیں ہے، کوئی بھی حضور کی مثل نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکتا بنایا۔ اعلیٰ حضرت کیسے کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کے صدقے، سرکار کے صدقے تجھے کونین بنائے ہیں سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا۔ خیر پیارے آقا نے کہا ابو بکر ان سے پوچھو کوئی چیز ہے۔ گئے صدیق اکبر، پوچھا اے ام معبد کوئی چیز ہے کھانے کی جو تم ہمیں پیش کرو؟ تو کہنے لگی آج ہمارے گھر اتفاق ایسا کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ ان کے گھر میں ایک بکری، پٹھ بکری، آپ سمجھتے ہیں پٹھ دودھ تو دے نہیں سکتی، اب وہ پٹھ بھی تھی اور لاغر اور کمزور بھی تھی۔ حضور نے کہا ابو بکر ان سے پوچھو اگر ام معبد اجازت دے دے تو ہم اس بکری سے دودھ لے لیں۔ اس نے کہا میں کہہ رہی ہوں یہ پٹھ ہے، لاغر اور کمزور ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، جسم میں جان نہیں، چل پھر نہیں سکتی، ارے یہ تو کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، تو دودھ کہاں سے دے گی؟ صدیق اکبر نے کہا اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ لے سکتے ہیں۔ ام معبد تھوڑی جانتی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ ام معبد نے نہیں دیکھا تھا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، ابو بکر صدیق جانتے تھے۔ ام معبد نے نہیں دیکھا تھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، ابو بکر صدیق دیکھ چکے تھے۔ ارے ام معبد کہاں جانتی تھی ابو جہل کی مٹھی میں بند مٹھی میں کنکریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی تھی۔ ام معبد نے نہیں دیکھا تھا، ابو بکر صدیق جانتے تھے۔ ام معبد نہیں جانتی تھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ
सलातु वसलाम की शान क्या है। जब एक शख्स हाजिर खिदमत होता है, अर्ज करता है कि ए अल्लाह के नबी, अगर ये पत्थर जो तालाब के उस पार पड़ा है पानी के ऊपर तैरता तैरता आए, आपकी खिदमत में आकर बता दे आप अल्लाह के नबी हैं, कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लूँगा। उम्मे माबद नहीं जानती थी, अबू बकर सिद्दीक ने ये देखा हुआ था। उम्मे माबद को क्या पता ये नबी कितनी शान और अजमत वाले हैं। अबू बकर सिद्दीक जानते थे ये वो नबी हैं जिनके हाथ के इशारे से चांद चिर जाता है, सूरज उल्टे पांव पलट आता है। उम्मे माबद को क्या पता नबी की शान क्या होती है। उसने तो सिर्फ वद्दुहा वाला खूबसूरत चेहरा देखा है, और चेहरा भी देखा, कहती है लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिसला, इन जैसा सोहना न पहले किसी ने देखा था न कोई बाद में देखेगा। उम्मे माबद को क्या पता अबू बकर सिद्दीक जानते थे ये वो शान वाले नबी हैं। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु की बकरी का बच्चा ज़बह करके 1500 के लश्कर को खिलाकर फिर सरकार जिंदा करके अता फरमा दें, उम्मे माबद कहाँ जानती थी। उम्मे माबद नहीं जानती थी, सिद्दीक अकबर जानते थे। सिद्दीक अकबर को पता है एक जंग के मौके पर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पानी की कमी की शिकायत की गई। हुजूर ने कहा कुछ मशकीज़ें उंडेलो, शायद कुछ निकल आए। मशकीज़ें उंडेले तो प्याले में थोड़ा सा पानी था, इतना पानी था कि ये उंगलियों के जो पोरे होते हैं ना, ये भी सही तरह से डूबते नहीं थे। उम्मे माबद ने नहीं देखा था, अबू बकर सिद्दीक जानते हैं। सरकार ने प्याले में उंगलियां रखी, अपना हाथ रखा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्याले में हाथ रखना था, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। आला हजरत कहते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह ख़ामे कुदरत का हुस्ने दस्तकारी, वाह वाह क्या ही प्यारी अपने प्यारे की सूरत संवारी, वाह वाह। इसी कलाम में आला हजरत कहते हैं उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियाँ पंजाब रहमत की हैं जारी। नदियाँ, हम किस सूबे में बैठे हैं? पंज, वैसे कहते हैं पंजाब, तो असल में ये लफ्ज़ है पंज आब, 5 दरियाओं वाला सूबा। आला हजरत कहते हैं उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियाँ पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह क्या बात है मेरे आका की। उम्मे माबद को क्या पता ये अल्लाह के वो नबी है। किसी सहाबी को अगर लकड़ी की फट्टी जंग में अता फरमा दें, वो तलवार से ज़्यादा काम करती है। उम्मे माबद नहीं जानती, सिद्दीक़ अकबर जानते हैं। उम्मे माबद क्या जाने, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा उम्मे आसिम रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि हम महंगी से महंगी इत्र खरीदती। जब 4 बीवियाँ थी, कहती हैं हम महंगी इत्र खरीदती, इत्र वाले इत्र फरोश वाली दुकान से हम लगाती, अपने आप को खूब मुअत्तर करती। जब हज़रत उतबा आते ना हुजूर के सहाबी, उनकी खुशबू हमारी खुशबू पर गालिब आ जाती। बिल आखिर हमने एक दिन तंग आकर पूछा, ए हमारे सरताज उस दुकान का नाम बताएं जिससे आप इत्र लेते हैं, कौन सी खुशबू है? हज़रत उतबा कहते हैं मैं खुशबू नहीं लगाता। सोना खुशबू तो बड़ी आंधी है, तुसा दो लेंदे क्या नहीं, माजरा क्या है? फरमाते हैं एक दिन मेरे जिस्म पर दाने थे, बचपन की कैफियत थी, मैं दर्द और कब्र की कैफियत में अल्लाह के आखिरी नबी की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी जिस्म में दर्द है, दाने निकल आए हैं। हुजूर ने फरमाया कमीज़ को उतारो, जिस्म को सितर को ढांप दो, तुम लेट जाओ। हज़रत उतबा लेट गए, आका करीम ने लुआब दहन अपने मुबारक हाथों से लगा दिया। कहते हैं दाने भी ख़त्म हो गए, सारी ज़िंदगी जिस्म से खुशबू आती रही। आला हजरत कहते हैं सरताब कदम हैं शह सुल्तान समन फूल, लब फूल, दहन फूल, बदन फूल, जकन फूल, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, चाहे न कभी इत्र न फिर मांगे दुल्हन फूल, चाहे न कभी इत्र न फिर मांगे दुल्हन फूल। हज़रत उतबा कहते हैं इत्र नहीं लगाता, हुजूर ने लुआब दहन लगाया था। हज़रत उतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म से खुशबू आती है। उम्मे माबद को क्या पता था? सिद्दीक़ अकबर जानते हैं ये वो नबी हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत कतादा की आँख निकल आए और वो लटक रही हो रुखसार पर, कोई साहिब कहें काट दें, वो कहते हैं काटो नहीं, अल्लाह के नबी की खिदमत में जाता हूँ।
आका आंख अता कीजिए, इसमें जिया दीजिए। आका ने फरमाया कतादा सब्र करो तो जन्नत है, आंख चाहिए या जन्नत? अर्ज करते हैं हुजूर आंख मैंने मांगी, मेरी तलब पर दे दें, जन्नत ज़बान अक़दस से निकल गया, अपने करम से अता फरमा दे। पीर नसीरुद्दीन कहते हैं अब तंगी दामा पे ना जा, अरे और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता, और भी कुछ मांग। जिन लोगों को शक है कि करम उनका है महदूद, उन जाहिलों की बातों पे ना जा, और भी कुछ मांग। अरे जन्नत की तलब चीज है क्या, और भी कुछ मांग। सरकार मदीना की ज़ियारत की तलब कर, जन्नत की तलब चीज़ है क्या, और भी कुछ मांग। हज़रत उम्मे माबद कहाँ जानती थी हुजूर की शान क्या है? अबू बकर सिद्दीक जानते थे, ये वो नबी हैं। हज़रत मुआज़ का बाजू कटा हुआ बाजू लेकर जंग के बाद खिदमत अक़दस में आए, आका करीम ने लुआब दहन के साथ बाजू को जोड़ दिया। उम्मे माबद कहाँ जानती थी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक जानते थे। खैर अबू बकर सिद्दीक दौड़े, बकरी लेकर खिदमत अक़दस में पेश की। आका करीम ने मुबारक हाथ फेरा, बकरी ने टांगे खोली, मुंह को हिलाना शुरू किया, थनों से दूध उतरना शुरू हुआ। उम्मे माबद देखती हैं ये क्या कमाल हो गया, ये क्या मौजज़ा हो गया, अरे ये तो बड़े ही साहिब वजाहत बुजुर्ग हैं, ये तो कोई अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। कहती हैं मैं बर्तन लाई, सरकार ने मुबारक हाथों से दूध दोया, खुद भी पिया, गुलामों को भी पिलाया, मुझे भी पिलाया। बकिया जितना दूध बचा हमें हजूर देकर तशरीफ़ ले गए। जाने लगे, घर के बाहर एक खजूर का खुश्क तना था, आका करीम ने वहाँ कुल्ली फरमाई, हजूर तशरीफ़ ले गए। कुर्बान जाऊँ। उम्मे माबद कहती हैं शाम को शोहर घर आए, घर के बाहर जब उन्होंने खुशबू सूंघी ना तो उनके मसामे दिमाग मुअत्तर हो गए। घर के बाहर ही खड़े होकर कह रहे हैं उम्मे माबद ये तुमने क्या किया? कोई काफिला यहाँ से गुजरा होगा, लगता है तुमने कोई महंगी इतर खरीद कर और गलियों में बिखेर दी, छिड़का दी। अगर तुमने महंगी इतर खरीद ली थी संभाल के लगती, किसी को बेचकर नफ़ा हासिल कर लेते, ये तुमने क्या कर दिया? ऐसी नादान हो, घर का कीमती बर्तन बेचकर कोई तुमने इतर खरीदी है और फिर वो गिरा दी। उम्मे माबद कहती हैं ऐ मेरे शोहर नामदार गुस्सा ना करिए, परेशान ना हो, मैंने कोई घर का बर्तन नहीं बेचा। आप कहते हैं बर्तन बेचा? नहीं बेचा, आज तो हम पर करम हो गया। उसने कहा कैसे? कहा घर में आओ फिर बताती हूँ। घर लेकर गई, कहने लगी मेरे शोहर नामदार सुबह घर से गए थे, ये बताएं ये बकरी दूध देती थी? शोहर कहने लगे उम्मे माबद तू भी कोई झल्ली हो गई है, अरे कोई पठ भी दूध दे सकती है। उम्मे माबद कहती है सुबह नहीं देती थी अब देती है। उसने कहा ये कैसे हो गया? कहने लगी आज हमारे घर वो आए थे। अब हुजूर का नाम पूछा नहीं था, अपने तौर पर दिमाग में रख लिया हुजूर का नाम मुबारक। कहने लगी तुम्हें पता है हमारे घर कौन आए थे? कौन आए थे उम्मे माबद? कहने लगी हमारे घर आज मुबारक आए थे। अच्छा वो जो भी थे, मैं तो कहूंगी वो मुबारक थे, बरकत वाले थे। वो घर में आए, घर में खुशबू आ गई। उन्होंने इस बीमार बकरी पर, इस बीमार पट पर उन्होंने हाथ फेरा, बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। उसने कहा उम्मे माबद बीमार और फिर हो भी पट तो दूध कैसे देगी? मैं तो नहीं मानता। उसने कहा दावा बगैर दलील के सही नहीं होता, दलील पेश करूंगी। कमरे में गई, दूध का प्याला लेकर आई। उम्मे माबद के शोहर नामदार अबू माबद दूध के प्याले को देखते हैं, उम्मे माबद को देखते हैं, उस पट को देखते हैं कि ये बकरी दूध दे सकती है। नहीं सुबह तो नहीं देती थी, क्या वाकई ही इस बकरी का दूध है? जैसे ही दूध का प्याला मुंह के करीब किया, घूंट हलक से नीचे उतरा, शोहर नामदार की आंखें फटी की फटी रह गई। हैरत ज़दा होकर कहते हैं उम्मे माबद सच सच बताओ तुमने इस शहद में कोई, इस दूध में कोई शहद मिला दिया है? अरे बकरी का दूध तो मीठा नहीं होता इतना जितना ये मीठा है। उसने कहा मैं ना कहती थी मुबारक आए थे। उन मुबारक हस्ती ने इस बकरी पर हाथ फेरा, बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। कहती हैं कि मैंने एक ऐसे मर्द को देखा जब वो बोलते उनके मुंह से नूर निकलता था, वो ऐसा नूर निकलता था सामने के पहाड़ों पर उसकी चमक पड़ती थी। जब वो मुस्कुराते थे तो उनके चेहरे पर ऐसे लगता था 14वीं का चांद खेल रहा है। अरे अबू माबद मैंने ऐसे हसीन मर्द को देखा। तुम बताओ कि ये जो घर के बाहर खजूर का खुश्क तना था, जब सुबह गए थे खुश्क था या हरा भरा? कहने लगा वो तो खुश्क था। हाथ पकड़ा, बाहर लेकर आए, देखो ये हरा भरा हो गया। उसने कहा ये कैसे हो गया? कहने लगी मैं ना कहती थी मुबारक आए थे, उन्होंने मुबारक कुल्ली फरमाई, ये हरा भरा हो गया। अबू माबद कहने लगे अब मैं दूर नहीं जाऊंगा बकरियां चराने, घर के करीब रहूंगा। अब जब मुबारक का काफिला यहाँ से गुजरे ना, उनको घर में बिठाना, उनको कहना मैं आती हूँ, भाग कर मुझे बुला कर ले आना।
میں بھی دیکھوں وہ مبارک کیسے ہیں۔ ابو معبد کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں ایک طریقہ اپنا لیا، میری بیوی جب غصے میں ہوتی نا، کسی بات پر مجھ سے جھگڑنا چاہتی، تو میں کہتا ام معبد وہ جو مبارک آئے تھے ہمارے گھر وہ مسکراتے کیسے تھے؟ کہتی ہیں ام معبد جھگڑا چھوڑ کر مسکرانا شروع کر دیتی۔ تو یہ وظیفہ لے جائیں، آج اس میلاد کی محفل سے یہ وظیفہ لے جائیں۔ گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، جھگڑے کی کیفیت ہو، لڑائی کا ماحول ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر شروع کر دے، انشاءاللہ تبارک و تعالی شیطان بھاگ جائے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ کیونکہ کہا جاتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضور تو سید الصالحین ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، جب ان کا ذکر ہوگا اللہ کی رحمتیں چھما چھم برسیں گی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو علماء نے کہا کہ یہ خاتم المحدثین ہیں، کہتے ہیں جس گھر میں میلاد کی محفل ہوتی ہے سارا سار اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں، یہ وہی شیخ عبدالحق ہیں جن کے یہ اشعار ہم نے بارہا سنے ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نؤور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یہ وہ عبدالحق ہیں جنہوں نے کئی سال تک، کئی دہائیوں تک حرم پاک کے ساتھ بیٹھ کر حضور کی حدیث کا درس دیا، اپنی داڑھی سے مسجد نبوی شریف کی صفائی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سوئے، خواب میں اللہ کے محبوب کا دیدار ہوتا ہے، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی۔ آقا نے فرمایا عبدالحق ہند چلے جاؤ، وہاں جا کر ہماری حدیث کی تعلیم دو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہاں جب پریشانی ہوتی ہے روضہ انور کی زیارت کر لیتا ہوں، سنہری جالیوں کا دیدار ہو جاتا ہے، قبر مبارکہ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ آقا جب ہند چلا جاؤں گا وہاں سے کیسے آؤں گا؟ فرمایا یہاں تم پریشان ہوتے ہو، تم ہمارے روضے کی زیارت کر لیتے ہو، وہاں پریشان ہوگے ہم اپنی زیارت کروا دیا کریں گے۔ جلوے خود آئیں طالب دیدار کے لیے، جلوے خود آئیں، قربان جاؤں۔ ام معبد کہتے ہیں ابو معبد ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، یہ باپ ماں اور بیٹا بکریاں چرانے گئے تو یہ مدینے کی طرف نکل گئے، وہاں سے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں۔ بچے نے دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق کو، کہنے لگا یا اماں وہ دیکھو، اے میری ماں، جو مبارک کے ساتھ آئے تھے وہ جا رہے ہیں۔ بچے نے جا کر صدیق اکبر کا دامن پکڑ لیا، عرض کرتے ہیں یا صاحب المبارک مع المبارک، او مبارک کے ساتھ آنے والے خوبصورت انسان، وہ مبارک کہاں ہے؟ کہنے لگے کون مبارک؟ کیونکہ نام تو انہوں نے اپنے طور پر رکھا تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ وہ بکری دودھ دینا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا اچھا تم معبد اور یہ تمہاری والدہ ہے۔ حضور کی خدمت میں لے گئے، حضور نے ان بچے کو پیار کیا، انعامات عطا فرمائے اور پھر یہ واپس آ گئے۔ شام کو شوہر بڑے غصے میں ہیں کیونکہ دیر ہو چکی تھی، بچہ اچھلتا کودتا خوشی کے مارے لڈیاں ڈالتا ہوا جا رہا ہے، گویا کہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ باپ نے کہا آج خوش تو ایسا ہو رہا ہے جیسے آج مبارک سے مل کے آ رہا ہو۔ انہوں نے کہا آج پھر ہم مبارک سے مل کر آ رہے ہیں۔ والد نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آج وہ نہیں بلکہ ہم ان کے بستی میں چلے گئے، ان کے شہر میں چلے گئے، قریب ہی، جسے لوگ پہلے یثرب کہتے تھے، اب اس شہر کا نام مدینہ المنورہ ہے۔ وہ اسی محبوب کا در اقدس ہے، انہی کا کاشانہ اقدس ہے، اور ان کا نام مبارک نہیں، ان کا اصل نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہوں نے اپنی جگی سمیٹی، اپنا سارا سامان سمیٹا اور مدینے میں آ کر آباد ہو گئے۔ قحط سالی کے دور میں ان کے گھروں سے، لوگوں کے گھروں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جس بکری پر آقا کریم نے ہاتھ پھیرا تھا آج بھی وہ بکری دودھ دیتی ہے۔ قربان جاؤں، آگے تھوڑا آگے آ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آ جائیں۔ میلاد کا ایک میسج یہ بھی ہے، جس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم میلاد مناتے ہیں اس کی اطاعت کی جائے۔ جو محب ہوتا ہے نا، محبت کرنے والا، وہ اپنے محبوب کی ہر بات کو مانا کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے،
اس کی پیروی کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، تو ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام ہیں. غلام ہے نا؟ ہاں. اب میں یہ نہیں کہوں گا کون کون غلام ہے، سبھی حضور کے غلام ہیں، سب حضور کے غلام، یہاں جتنے بھی آئے سب سرکار کے غلام ہیں. ہاں. امیر اہل سنت کہتے ہیں کہ ہوں غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ. ہوں غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ. کاش آقا بھی یہ فرمائے ہاں ہمیں منظور ہے. آقا فرما دیں یہ میرا غلام ہے تو بیڑے پار ہے. آقا فرما دیں یہ ہمارا غلام ہے، بیڑے پار ہیں. اب حضور کی فرما برداری، حضور کی اطاعت کی طرف آ جائیں، اے آقا کریم کے سچے غلام بن جائیں. حضور فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم میلاد تو منائیں، نمازوں میں سستی ہو تو لوگ باتیں کرتے ہیں، بڑا آیا میلادی، ان کو بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے. حقیقت یہ ہے بعض اوقات غیبی تھپڑ لگتے ہیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی کافر کو دیکھا، غش کھا کے گر گئے. جب ہوش آیا کسی نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا میں نے اس شخص کو جو ہے نا عدل کے لباس میں، یعنی وہ کافر ہے یہ رب کا عدل ہے، میں مسلمان ہوں یہ رب کا فضل ہے. اللہ نے کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب ہمیں عطا فرما دیا. کوئی کسی کو محبوب دیتا ہے؟ نہیں دیتا، رب نے اپنا محبوب عطا فرما دیا. اور ایسی پیاری امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر فرمایا. یہ آپ کے لیے ہمارے لیے کہا گیا، تم بہترین امت ہو فرمایا جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا جب امت محبوب کے فضائل بیان ہوئے نا، عرض کرتے ہیں مولا مجھے یہ امت عطا فرما دے. اللہ کے نبی موسیٰ مانگ رہے ہیں آپ کو، فرمایا نہیں موسیٰ یہ امت اپنے محبوب محمد کو عطا کروں گا. عرض کی مولا پھر مجھے اس محبوب کا امتی ہی بنا دے. قرب قیامت میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے نا، تو یہ اپنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، تو پھر یہ اپنے دین کی جو ہے نا تبلیغ نہیں فرمائیں گے، شریعت محمدی کی تبلیغ فرمائیں گے. اے پیارے محبوب کے پیارے امتیوں، آقا کریم فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پڑھیں گے کون کون سی؟ جمعہ پانچوں نمازیں. کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ ہاں 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنی ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. پھر کیا ہوگا؟ جو نمازی ہوں گے نا، نمازی قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو چمکیں گے، چہرے چمکدار ہوں گے. یہ اپنے اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے دیگر لوگوں سے ممتاز ہوں گے، پہچانے جائیں گے. نماز حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کے بارے میں فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز فرمایا دین کا ستون ہے. غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے نا ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کرو. ایسی کیسے بے نمازی اگر ہو تو پھر یہ بدقسمتی ہے. اللہ تبارک و تعالی رزق کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے نا، اللہ ہمیں دے رہا ہے، یہ رب کا کرم ہے. وہ ہمیں بن مانگے دے رہا ہے، پھر ہمیں بھی تو کچھ احساس کرنا چاہیے نا. نماز پڑھیں، 5 وقتہ نماز پڑھیں. صرف جمعے کے نمازی نہیں، جمعے کے نمازی نہیں بنے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کیا جائے. کوئی بھی بات ہو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے. کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کیا جائے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جب ذکر کریں نا، ایسا ذکر کریں، ایسا ذکر کریں کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہیں یہ حضور کا دیوانہ ہے. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، عارف کھڑی شریف، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا محمد. آپ کا نام میاں محمد تھا نا؟ کیا نام ہے جی؟ آپ نے کہا محمد. اچھا کسی بزرگ کا نام محمد لیا جائے نا تو اب نہ درود پاک پڑھا جائے نہ انگوٹھے چومے جائے.
کیونکہ ان بزرگ کا ذکر ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا آپ محمد. جب اس نے کہا آپ محمد ہیں، آپ کے کیفیت طاری ہو گئی نا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ نے برجستہ ایک شعر کہا. آپ نے کہا میں محمد ٹھگ محمد، میں محمد ٹھگ محمد، میں محمد چور، میں محمد ٹھگ محمد، میں محمد چور، لوکی جیدہ کلمہ پڑھ دے او محمد ہور. لوکی جیدہ کلمہ پڑھ دے او محمد ہور. ایک بزرگ ہیں حضرت غالباً امام محمد رحمۃ اللہ تعالی، بڑے حسین و جمیل بزرگ تھے. تو کافر ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑے محمد کیسے ہوں گے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کہتے ہیں سخت گرمی میں میٹھا ٹھنڈا شربت جتنا لوگوں کو محبوب ہوتا ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر ہمیں سرکار کا دیدار محبوب ہوا کرتا تھا. سخت گرمی میں نبی پاک ان کا بھی فرمان ملتا ہے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، کہ آپ جیسا حسین نہ پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہ بعد میں کوئی دیکھے گا. حسان بن ثابت نے تو کمال ہی کر دی. کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیل آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. دیکھتی کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ کیونکہ آپ جیسا صاحب جمال تو کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور میں تو ایسا کہوں گا، حضور میں تو ایسے کہوں گا، گویا کہ رب نے آپ کو ویسے بنایا جیسا آپ چاہتے تھے، میں تو ایسے کہوں گا. یہ ان کی محبت ہے. اللہ ہمیں ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.